ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سلفائٹ جس کی رائٹر ہے نور راجپوت، اس کی یہ 6ٹھی ایپیسوڈ ہے اور میری طرح آپ لوگوں کو بھی انتظار ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، تو آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ ماہم، تمہاری ہانی سے بات ہوئی ہے کیا؟ آسیہ بیگم نے ماہم سے پوچھا تھا۔ نہیں امی، ماہم نے موبائل سے نظریں اٹھا کر جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں، میری کل سے اس سے بات نہیں ہوئی، عجیب سا دل ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ امی آپ فون کر لیں، ماہم نے مشورہ دیا تھا۔ کب سے نمبر ملا رہی ہوں، بیل جا رہی ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، مصروف ہوگی یا سوئی ہوگی، اس کا موبائل اکثر سائلنٹ پر ہوتا ہے، جب دیکھے گی تو کر لے گی آپ کو فون۔ ماہم نے حوصلہ دیا تھا لیکن آسیہ بیگم کے دل کو قرار نہیں آیا تھا، وہ بے چینی میں بار بار ہانم کا نمبر ملا رہی تھی۔ ایک عجیب سے احساس کے ساتھ ہانم کی آنکھ کھلی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، اذان کی آواز آ رہی تھی، اسے اپنے سر سے درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس وقت کی اذان ہو رہی تھی، ہر اذان کی آواز اس کے زندہ ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی، دماغ میں ایک فلم سی چلنے لگی تھی، ہانم کی سسکی ابھری تھی۔ امی، وہ پھر رو دی تھی۔ دماغ سے اٹھنے والا درد اسے پاگل کر رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی، ہانم میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، مشکل سے اس نے بیڈ تک پہنچ کر بیگ سے فون نکالا تھا۔ موبائل کی تیز روشنیاں اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کے دماغ میں ایک چبھن سی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم کا فون تھا، ہانم کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ہیلو امی، ہانم کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کہاں ہو تم ہانی، میں کب سے فون کر رہی ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ آسیہ بیگم پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ امی، ہانم رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی سسکیاں سن کر آسیہ بیگم کا دل لرز اٹھا تھا۔ امی میرا سر، ہانم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا سر کو؟ درد ہو رہا ہے، دوائی لے لیتی۔ مہرو کہاں ہے؟ مہرو نہیں ہے، ہانم مشکل سے بول پائی تھی۔ اچھا میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، تم فکر نہ کرو، بس تیار ہو جاؤ، میں آ جاتی ہوں ساتھ۔ آسیہ بیگم خود بخلا گئی تھی، وہ پہلے ہی ہانم کے ہاسٹل جانے پر راضی نہیں تھی، اب اسے تکلیف میں دیکھ کر ان کی خود کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ ڈرائیور انکل کو بھیج دیں، ہانم مشکل سے کہہ کر فون بند کر چکی تھی، اسے روشنی تکلیف دے رہی تھی۔ بیگ سے بوتل نکال کر ایک گھونٹ پانی پیا تو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آرجے کا حقارت بھرا لہجہ اور آنکھیں بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں لگا زیرو بلب روشن کر کے اپنے کچھ کپڑے بیگ میں رکھے تھے، اپنے گیلے کپڑے بدلنے کی اس میں سکت نہیں تھی، اس کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا، سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ڈرائیور کا انتظار کرتے کرتے ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ پریشان مت ہو آسیہ، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، حمدان انکل انہیں سمجھا رہے تھے۔ حمدان میری بچی سسکیوں سے رو رہی تھی اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شدید تکلیف میں ہو۔ حمدان انکل کچھ دیر پہلے آفس سے آئے تھے، آسیہ بیگم کو یوں پریشان اور آنسو صاف کرتا دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئے تھے۔ تو مجھے کال کر دیتی، میں چلا جاتا ہانی کو لینے، یا پھر خود چلی جاتی، بس اب ڈرائیور اسے لے کر آتا ہی ہوگا، تم پریشان مت ہو، وہ انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ اوپر سے موسم اتنا طوفانی ہو رہا ہے، میرا دل جانے کیوں بہت گھبرا رہا ہے۔ اچھا میں رحیم کو کال کر کے پوچھتا ہوں، تم پلیز پریشان مت ہو۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک کی زوردار آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ہانم نے مشکل سے آنکھیں کھولی تھی۔ ہانم، تمہارے گھر سے ڈرائیور تمہیں لینے آیا، وہ کب سے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہانم کے ساتھ والے روم کی لڑکی تھی۔ ہانم نے مشکل سے اٹھی تھی اور پھر دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرا پھیل گیا تھا، بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی جاری تھی۔ کبھی یہ موسم ہانم کی جان ہوتا تھا اور آج اسی موسم میں اس کی جان لی گئی تھی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حمدہ نے اس کی سرخ اور سوجن زدہ آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہانم نے آنسوؤں کا گولا گلے میں ہی روکتے ہوئے مشکل سے جواب دیا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا لائی تھی اور ٹیبل پر پڑا تالا بھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لاؤ میں لگا دیتی ہوں۔ حمدہ نے اس کے ہاتھ سے تالا پکڑا تھا۔ ہانم کے قدم اب باہر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ حمدہ نے پریشانی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ انٹری گیٹ پر انگوٹھا لگانے پر انٹری کر کے وہ باہر نکل آئی تھی۔ لڑکیوں کی ہنسی کی آوازیں اسے پاگل کر رہی تھی، سب وہاں خوش تھے۔ باہر کینٹین پر لڑکیوں کا رش لگا تھا، تیز روشنی میں پودوں پر پڑے بارش کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اب وہ ہاسٹل گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے ایک الوداعی نظر اپنے ہاسٹل پر ڈالی تھی۔ ہانم کا دل بھر آیا تھا۔ رحیم انکل نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ پکڑا تھا۔ وہ غائب دماغی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں ہنی بیٹا، آنے میں اتنی دیر لگا دی، گھر سے صاحب کا کتنی بار فون آ چکا ہے، رحیم انکل پریشانی سے کہہ رہے تھے، جبکہ ہانم آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوش و خرچ سے بیگانہ پڑی تھی۔
آسیہ بیگم ہانی کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جب انہیں پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی، وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ ہانی بیٹا، رحیم انکل نے اسے آواز دی تھی۔ نہ وہ مکمل حواسوں میں تھی اور نہ بے ہوشی میں۔ آنکھیں کھولو بیٹا، گھر آ گیا ہے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ رحیم انکل نے اس کی ناساز طبیعت کو دیکھتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل کر اس کی جانب والا دروازہ کھولا تھا، ورنہ وہ اس بات کا بہت غصہ کرتی تھی۔ اپنا بیگ خود پکڑتی تھی اور دروازہ بھی خود کھولتی تھی۔ اسے بی بی جی کہلوانا نہیں پسند تھا، اس لیے رحیم انکل اسے اس کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ مرے مرے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ ہانی، آسیہ بیگم اس کی طرف بڑھی تھی۔ ہانم کا انہیں دیکھ کر دل بھر آیا تھا۔ وہ ان کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ چلو اندر، وہ اسے اندر لے آئی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھے سونا ہے، وہ کمرے میں جاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تم جاؤ، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور یہ تمہارے کپڑے کیوں بھیگے ہوئے ہیں؟ آسیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہمدان انکل اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے ہانی کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آسیہ بیگم سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے اسے بہت تیز بخار ہے، آسیہ بیگم نے بتایا تھا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ پریشان سے ڈاکٹر کا نمبر ملا رہے تھے جبکہ آسیہ بیگم کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جواد اکیڈمی گیا تھا، جسے اب رحیم انکل لینے گئے تھے، جبکہ ماہم سوئی ہوئی تھی۔ ملازم ہانم کو یوں کھویا کھویا سا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ہانم نے اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے دروازہ لاک کیا تھا، پھر اس نے اپنا موبائل نکال کر اسے میز پر رکھا تھا۔ اس سے اس موبائل سے شدید خوف آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی سب لوگ اسے کال کریں گے، سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ان اشتہارات پر اس کے دونوں نمبر تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چلائی تھی۔ اس نے میز پر رکھا بھاری گلدان اٹھا کر موبائل پر دے مارا تھا۔ موبائل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ٹوٹے پھوٹے موبائل کو اس نے الٹ کر اس میں سے سم نکالی تھی، جسے اس نے واش روم میں جا کر پانی میں بہا دیا تھا۔ بد کردار ہو تم، آر جے کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل رہا تھا۔ وہ روئی تھی، بہت روئی تھی، سسکیوں سے۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ہانم کو سب گھومتا محسوس ہوا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس کے دماغ میں درد کی ایک ٹھیس اٹھی تھی اور پھر وہ چکرا کر گر چکی تھی۔ ہانی، دروازہ کھولو۔ آسیہ بیگم کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، لیکن ہانم دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ ماہم اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن ہانم نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ شور کی آواز پر ہمدان انکل بھی ادھر آ گئے تھے۔ ہر کمرے کی ایک دوسری چابی موجود تھی۔ آسیہ بیگم بھاگ کر اپنے کمرے سے چابیوں کا گچھا اٹھا لائی تھی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ گھر کے سارے ملازم بھی ڈرے ہوئے تھے۔ آسیہ بیگم رو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ سامنے وہ بے سدھ پڑی تھی۔ ہانی، آسیہ بیگم چلاتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن ہانم اپنے ہوش کب کی کھو چکی تھی۔ رات ہو گئی تھی۔ مکی گھر نہیں آیا تھا۔ آر جے لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ آر جے کا دماغ گھوما تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مکی اسے بتا کر جاتا تھا اور اس کا نمبر کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ آر جے نے کبھی خود کو کسی نشے کا عادی نہیں بنایا تھا اور اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ لاؤنج میں رکھی میز کے دراز سے اس نے سگریٹ نکالا تھا۔ اسے جلانے کے بعد اب وہ دھوئیں اڑا رہا تھا۔ لیکن میری ایک دعا ہے، جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا نا، میری دعا ہے کہ ہمارا تب بھی سامنا نہ ہو۔ دھوؤں کے مرغولوں میں اسے ہانم کا چہرہ یاد آیا تھا۔ جتنا ہانم کی آنکھوں میں دکھ تھا، اتنا ہی آر جے کی آنکھیں نفرت اور حقارت سے لبریز تھی۔ کیا مصیبت ہے یار! آر جے نے سگریٹ کو دور پھینکا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آسیہ بیگم آئی سی یو کے باہر رکھے صوفے پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ ہانم کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ ہمدان صاحب بہت زیادہ پریشان تھے۔ آخر کیا ہوا تھا یونیورسٹی یا ہاسٹل میں جو ہانم کی یہ حالت ہو گئی؟ وہ سوچ رہے تھے۔ اگلے 24 گھنٹے مریضہ کے لیے بہت کریٹیکل ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ مریضہ کو ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کی باتوں نے آسیہ بیگم کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ آخر اجل اپنا کام کر ہی گئی تھی۔ وہ جہنم جیسی آگ میں تڑپ رہی تھی۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑتی ہانم۔ آر جے کو احساس بھی نہیں تھا کہ اس نے کسی ہانم کو ختم کر ڈالا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہانم کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ آسیہ بیگم کی جان میں جان آئی تھی۔ یہ 2 دن ان کے لیے سولی پر لٹکنے کے برابر تھے۔ جیسے ہی ہانم کو ہوش آیا تھا، آر جے کے الفاظ کسی گھات لگائے بیٹھے دشمن کی طرح اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چڑھائی تھی۔ ہمدان صاحب اس کی طرف بڑھے تھے۔ آسیہ بیگم نماز پڑھ رہی تھی۔ ہانی بیٹا، کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے، ریلیکس۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ یہ ضیاء جبیل تھے، جو ہمدان صاحب کے 2 دن آفس نہ آنے پر ہاسپٹل آ گئے تھے۔ انہیں ہمدان صاحب نے ہانی کی خراب طبیعت کا بتایا تھا۔ وہ ہانی کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ انکل،
वो आरजे हानि बमुश्किल बोल पाई थी। वो रो रही थी। आरजे के नाम पर ज़िया जुबैल के कदम साकित हुए थे। क्या हुआ? कौन आरजे? हमदान अंकल ने पूछने की कोशिश की थी। अंकल वो मैंने कुछ नहीं किया, जाओ यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया, दरवाजे की तरफ देखकर चिल्लाई थी। उसे वहाँ आरजे खड़ा मुस्कुराता नजर आ रहा था। वो उस पर कहके लगा रहा था। डॉक्टर ने कमरे में आने के बाद उसे नींद आवर इंजेक्शन लगाया था। उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। कहाँ पढ़ती है तुम्हारी बेटी हमदान? ज़िया जुबैल ने अपने खुश्क होते गले के साथ हानि के मुतालिक पूछा था। हमदान अंकल ने परेशानी से उन्हें हानम की यूनिवर्सिटी का बताया था। आरजे भी वहीं पढ़ता है, उसी यूनिवर्सिटी में, और इसी सब्जेक्ट में वो मास्टर कर रहा है। ये ज़रूर उसने कुछ गलत किया होगा। ज़िया जुबैल सोच कर रह गए थे। उन्हें हानम की हालत देखकर उस पर तरस आ रहा था। क्या किया तुमने उस लड़की के साथ? आरजे को ज़िया जुबैल की कॉल आई थी। वो उसे कभी कभी फ़ोन करते थे, लेकिन इस तरह इतने गुस्से में कभी फ़ोन बात नहीं की थी। वो गोया धाड़े थे। कौन सी लड़की बड़े डैड? आरजे हैरान हुआ था। ज़्यादा मासूम मत बनो, हमदान की बेटी की बात कर रहा हूँ। जानते हो वो बिज़नेस पार्टनर है मेरा, 7% शेयर्स का मालिक है वो मेरी कंपनी में। हमदान? आरजे ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया तो उसकी ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियाँ आई थी वो उसे अपना शजरा नस्ब बता देती थी, जो आरजे को हमेशा याद रहता था। ये पहली बार हुआ था। उसे याद था उसकी किसी गर्लफ्रेंड के बाप का नाम सेठ हमदान नहीं था। हाँ हमदान, वो लड़की उसकी बेटी है जिसके साथ तुमने पता नहीं क्या किया, और इस वक्त हॉस्पिटल में है। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है उसे। अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। वो गुस्से से धाड़ते फ़ोन बंद कर चुके थे। व्हाट रबिश! आरजे का दिमाग घुमा था। वो पहले ही बुरी तरह डिस्टर्ब था। पता नहीं किसकी गलती और गुनाह का उसे कसूरवार ठहराया जा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। 8 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आई थी। सब कुछ बदल गया था। हानम की रंगत में सर्दियाँ घुल गई थी। उसे हर तरफ आरजे नज़र आता था। कहके लगाता हुआ वो उस पर किसी आसेब की तरह मुसल्लित हो गया था। जाओ यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी से नहीं मिली, जाओ, जान छोड़ो मेरी। वो सोफे पर रखे कुशन उठा कर लाउंज के दरवाजे पर मार रही थी, जहाँ उसे आरजे नज़र आ रहा था। उसे हर वक्त डर लगा रहता था। आरजे का घर पास ही था। हानम को लगता था वो अभी आएगा और सबको उसकी असलियत बताएगा। क्या हुआ हानि? कोई नहीं है वहाँ पर। आसिया बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया था। वो फूट फूट कर रो दी थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे दूर जाना है, बहुत दूर। प्लीज़ अंकल, मुझे कहीं दूर भेज दें, प्लीज़। वो आंसू से भीगे चेहरे के साथ हमदान अंकल की मिन्नतें कर रही थी। हमदान अंकल उसकी बातें सुनकर गहरी सोच का शिकार नज़र आ रहे थे। यही मशवरा उन्हें डॉक्टर ने भी दिया था कि बच्ची को कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर ले जाया जाए। वो कुछ सोच कर उठ गए थे। यकीनन वो इस सोच पर अमल पैरा होने वाले थे। आज पूरे 1 महीने बाद 28 अप्रैल के दिन आरजे को मिक्की की कॉल आई थी। पहली बार आरजे ने मिक्की के बगैर इतने दिन गुजारे थे। कहाँ मर गए थे तुम मिक्की? कहाँ चले गए हो यार? आरजे बहुत गुस्से में था। बदनसीबी के मरा नहीं, लेकिन डर है कि सज़ा से पहले मौत नहीं आएगी। मिक्की अजीब से लहजे में बोल रहा था। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आरजे ने पूछा था। तुम्हें याद है आरजे, तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुमने ख्वाब में हानि को आग में धक्का में दे दिया था। उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? आरजे चिढ़ गया था। ऐसा ही हुआ था ना? मिक्की पूछ रहा था। हाँ, लेकिन इस बात का इस वक्त क्या मकसद? आरजे उलझा था। मुबारक हो, तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया आरजे। तुमने जीते जी उम्मे हानम को जहन्नुम में धकेल दिया। तुमने उसे आग के उस दरिया में फेंका है जिसमें ना सिर्फ उसका जिस्म बल्कि रूह भी झुलस गई होगी। मिक्की की बात सुनकर एक पल को आरजे का दिल रुका था। वो साकित रह गया था। आखिर तुमने उसे इतना सर पर सवार क्यों कर लिया मिक्की? कुछ गलत नहीं किया मैंने उसके साथ, आरजे कड़कर बोला था। ज़रूरी नहीं कि जिस्मानी अजियत ही गलती के ज़ुमरे में आती हो। ज़हनी और रूहानी अजियत इंसान की धज्जियाँ बिखेर देती हैं, ये तुम नहीं समझोगे। मिक्की उसका इशारा समझ चुका था। बस कर जाओ मिक्की, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें हो क्या गया है। आरजे को उसकी बातों से कोफत हो रही थी कि मैं खुद नहीं जानता, बस डर लग रहा है बहुत। उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ उससे, मिक्की ने जवाब दिया था। वो बहुत बेबस नज़र आ रहा था। माफ़ी? हद है मिक्की, किस बात की माफ़ी? उसके साथ जो कुछ हुआ मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, उस बात की माफ़ी। ये बताओ कि वापस कब आ रहे हो? आरजे ने बात बदलते हुए पूछा। कभी नहीं, मिक्की ने जवाब दिया था। क्या मतलब कभी नहीं? आरजे हैरान हुआ था। मैंने माइग्रेशन करवा ली, अब मैं लाहौर कभी नहीं आऊँगा। मिक्की का लहजा हतमी था। इससे पहले कि आरजे कुछ कहता वो फ़ोन बंद कर चुका था और आरजे हैरान परेशान सा फ़ोन को देख कर रह गया था। वो अपने कपड़े बैग में रख रही थी। चेहरे पर संजीदगी छाई थी। उस 1 महीने में वो सर से पैर बदल गई थी। आंखों के नीचे से हल्के पड़ना शुरू हो गए थे। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हानम ने मुड़कर देखा था। आ जाएं अम्मी, हानम ने आंखों में आए आंसुओं को पीते हुए कहा था। मत जाओ हानी, मत जाओ।
آسیہ بیگم اس کے اتنی دور جانے پر بہت دکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حانم انہیں چھوڑ کر جائے۔ اپنی ماں کی التجا پر حانم کا دل پھٹنے کو آیا تھا۔ وہ خود اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل اس کی مکی کے ساتھ تعلق کی بات گھر والوں تک پہنچ جانی تھی، اور پھر اس کی ماں نفرت کرتی اس سے۔ یہی چیز اندر ہی اندر حانم کو کھا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ہر وقت خوف لاحق رہتا تھا، جیسے ابھی آرجی کہہ کے لگاتا ہوا آئے گا اور سب کو بتا دے گا، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ بس اسی لیے وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، تاکہ جب سب کو اس بات کا علم ہو وہ دور ہو اور کسی کی نفرت اور حقارت نہ دیکھ سکے۔ میں جلد واپس آؤں گی امی، حانم نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا تمہیں اتنی دور بھیجنے کو۔ آسیہ بیگم کی آواز رند گئی تھی۔ امی، حانم کہتی آسیہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ مضبوط بھی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ جی بھر کر روئی تھی۔ وہ آسیہ بیگم سے ایسے لپٹ رہی تھی جیسے خدا نہ خواستہ پھر کبھی نہیں لوٹے گی۔ جلد ہی ہانی بیٹی تمہارے پاس پہنچ جائے گی، مجھے امید ہے تم اس کا خیال رکھو گی ماہی۔ ہمدان انکل فون پر ماہی کو ہانی کے متعلق سمجھا رہے تھے۔ وہ خود سچ نہیں جانتے تھے۔ ڈاکٹرز نے بھی انہیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی حانم سے اس حادثے کے بارے میں نہ پوچھے۔ ان کا کہنا تھا بار بار ہانی کو اس واقعے کی یاد دلانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حانم خود ہی سب کچھ بتائے، لیکن شاید حانم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی۔ ماہین اور حانم نے براہ راست ایک دوسرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، البتہ تصویریں دیکھ رکھی تھی اور نہ کبھی دونوں کی بات ہوئی تھی۔ جی بابا، ماہی کو زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کے آنے سے۔ وہ ذہنی طور پر بہت پریشان ہے۔ پہلے اسے کچھ وقت دینا اور پھر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ ہانی بہت اچھی اور صاف دل کی لڑکی ہے، انشاءاللہ تمہاری اس سے جلد دوستی ہو جائے گی۔ جی۔ وہ حانم کی تعریف اپنے باپ کے منہ سے سن کر بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ حانم کو نہیں جانتی تھی، آج وہ اس کے پاس آ رہی تھی۔ ماہی کے عجیب سے احساسات تھے۔ آسیہ بیگم سے اس کی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی، لیکن حانم سے تو کبھی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھنا، اور مجھے امید ہے تم حانم کو جلد اپنے ساتھ واپس لاؤ گی۔ وہ بھی ہنستے مسکراتے وہ پرعزم سے کہہ رہے تھے۔ ماہی بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ پورے مہینے کے بعد گھر سے باہر نکلی تھی، بہت روئی تھی۔ وہ ماہم، جواد اور آسیہ بیگم سے ملتے ہوئے، لیکن اسے جانا ہی تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمدان انکل نے اپنے تمام تر اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 1 مہینے کے اندر اس کے پیرس جانے کا انتظام کیا تھا۔ میں آپ لوگوں سے روزانہ بات کیا کروں گی، یہ حانم کے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے۔ آسیہ بیگم نے اسے بہت سی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہو۔ گیٹ سے نکلنے کے بعد وہ بہت تیزی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے آرجے کے گھر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے آج حانم کو اپنا گھر، اپنا ملک اور اپنی ماں کو چھوڑ میلوں دور جانا پڑ گیا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی ایئرپورٹ کی طرف بڑھ گئی تھی، حانم کا دل تڑپ رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس کے ایک ایک آنسو اور اس کی تڑپ کی قیمت آرجے کو چکانی تھی، لیکن کب، یہ صرف قدرت کو پتہ تھا۔ پیرس جانا اس کا خواب تو نہیں تھا، لیکن اکثر جو ہم نے نہ سوچا ہو وہی ہو جاتا ہے۔ وہ پیرس کی سرزمین پر قدم رکھ چکی تھی، بھیگی پلکوں اور اداس دل کے ساتھ۔ اگر وہ اس حادثے سے پہلے یہاں آتی تو یقیناً جھومتی، کیونکہ یہاں پر ڈزنی لینڈ تھا، اس کے خوابوں کی دنیا، وہ دنیا جسے وہ دیکھنا چاہتی تھی، پریوں کا دیس۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں۔ نہیں، آرجے کے لفظوں نے ختم کر دیا تھا۔ اب تو مسکرانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایئرپورٹ سے باہر آئی تھی، چادر سے خود کو لپٹا ہوا تھا۔ وہ ماڈرن لوگوں کے درمیان عجیب سی لگ رہی تھی، سب سے الگ، سب سے جدا۔ اب اسے ماہی کو ڈھونڈنا تھا۔ ہمدان انکل نے اسے نیا موبائل لے کر دیا تھا، جس کو اس نے چھونے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ موبائل اس کی بربادی کا ذمہ دار تھا، اور وہ اپنی سوچ میں ٹھیک بھی تھی۔ ہاں، میں ایئرپورٹ پر اپنے دوست کو لینے آیا ہوں۔ جی بی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مگن سا فون پر کہتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جی میں کوشش کروں گا کہ ان چھٹیوں میں پاکستان آ سکوں۔ حشام بھی جان سے بات کر رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا اسے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ پیرس میں اتنی خوبصورتی سے مسکرایا نہیں کرتے؟ یہاں پر موجود لوگ اسے جادوئی مسکراہٹ پر دل بھی ہار سکتے ہیں، جیسے ماہی ہار گئی تھی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا حشام کے وجیح چہرے سے ٹکرایا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا اور پھر گردن موڑ کر پاس سے گزرتی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو چادر میں لپٹی تھی۔ اسے کچھ محسوس ہوا تھا، وہ جو سال پہلے ہوا تھا جب حانم مجھ سے ملی تھی۔ شام کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے اس لڑکی پر حانم کا گمان ہوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جاتا۔ اسے مارکیٹ والا واقعہ یاد آیا تھا جب حانم کے دھوکے میں وہ ماہی سے جا ملا تھا۔ یہ حانم نہیں ہو سکتی، وہ یہاں کیسے؟ خود کو سمجھاتا وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ایلا اور ماہی حانم کو ایئرپورٹ سے گھر لے آئی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ ایلا بار بار اسے سوال کر رہی تھی، وہ بس جواب دے رہی تھی۔ ہانی تم فریش ہو جاؤ، تھک گئی ہوگی نا، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ ماہی نے اسے مشورہ دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ حانم کافی چالاک ہوگی، لیکن وہ جتنی تصویروں میں معصوم نظر آتی تھی، حقیقت میں بھی اتنی ہی تھی۔
ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ ملازمہ اس کا سامان اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور پیچھے پیچھے وہ بھی۔ ماہی تمہاری کزن تھوڑی عجیب ہے نا؟ ایلا نے اس کے جانے کے بعد پوچھا تھا۔ ماہی نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تمہارے ڈیڈ کی کزن کی بیٹی تمہاری بھی سیکنڈ کزن ہوئی نا؟ اس کے گھورنے پر ایلا نے کندھے اچکا کر کہا۔ خیر اب یہ میرے پاس آ گئی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ایلا نے دانت نکالے تھے جبکہ ماہی کچھ سوچتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد ہانم اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کافی ہوئی تھی اور وہ کافی تھکن کا شکار تھی۔ بالوں کو باندھنے کی غرض سے وہ اٹھی تھی۔ کمرے میں موجود فرنیچر کافی قیمتی تھا۔ کسی چیز نے بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا۔ وہ جہاز سائز آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ سنہری بالوں کی آبشار کمر پر بکھری پڑی تھی۔ بالوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ذہن بھٹکا تھا۔ ایک فلم سی اس کے سامنے چلنے لگی تھی۔ اماں میں سوچ رہی ہوں کہ بال کٹوا لوں۔ ہانم نے اپنے بالوں کا نیچے سے معائنہ کرتے ہوئے آسیہ بیگم کو اپنی سوچ سے آگاہ کیا تھا۔ ہرگز نہیں، آسیہ بیگم نے غصے سے منع کیا۔ لیکن کیوں؟ دیکھیے نا خراب ہو رہے ہیں۔ ہانم روحان سی ہوئی۔ تمہیں نانی اماں کہا کرتی تھی کہ لمبے بال نیک لڑکیوں کی نشانی ہوتے ہیں۔ ہائے! آسیہ بیگم کی بات پر ہانم نے گھوم کر انہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنی ماں کی عجیب منطق پر حیرانی سے پھیلی تھی۔ لمبے بالوں کا نیک ہونے سے کیا تعلق اماں؟ وہ حیران پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ قیامت کے دن لمبے بال عورت کا پردہ بنیں گے۔ اور میری بات کان کھول کر سن لو ہانی، اگر تم نے دوبارہ بال کٹوانے کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکی اور حکم دونوں سناتی کچن میں جا چکی تھی، جبکہ ہانم حیرت سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ آئینے میں دھواں سا اٹھنے لگا تھا۔ اس کا گھر، آسیہ بیگم اور وہ دور کہیں فضا میں تحلیل ہونا شروع ہوئے تھے۔ ہانم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ نیک اور شریف تو دیکھو۔ منظر بدلا تھا۔ آرجے سامنے آئینے میں کھڑا جناتی کہکے لگا رہا تھا۔ ہانم کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تالی بجاتا ہنستا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کے کہکے ہانم کو پاگل کر رہے تھے۔ نیک نہیں، بد کردار ہو تم۔ وہ شعلے اگلتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں کیا میں نے، وہ ہیجانی انداز میں چلائی تھی۔ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ ہانم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ چپ کر جاؤ، وہ چیخی تھی اور سنگھار میں سے پرفیوم کی ایک بوتل اٹھا کر پوری قوت سے آئینے میں دے ماری تھی۔ اپنی طرف سے اس نے آرجے کو مارا تھا، اسے خاموش کروایا تھا۔ چن کی آواز کے ساتھ کانچ بکھرا تھا، وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ہانم کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ آرجے کے حسیب سے بچنے کے لیے بہت دور آ گئی تھی، لیکن شاید بھول گئی تھی کہ حسیب تو 7 سمندر پار تک پیچھا کرتا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اٹھی تھی اور پھر کراہ کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں چبھ گیا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ امی! ہانم نے درد کی شدت سے آسیہ بیگم کو پکارا تھا، لیکن پھر یاد آنے پر کہ وہ کوسوں دور تھی، اس کا دل مزید تڑپا تھا۔ مشکل سے کانچ کا ٹکڑا پاؤں سے نکالنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائی تھی اور پھر اسے میز پر ٹیشو کا باکس نظر آیا تھا۔ وہ لنگڑا کر چلتی میز تک پہنچی تھی اور پھر کافی سارے ٹیشو نکال کر زخم پر رکھے تھے۔ آہستہ آہستہ خون رسنا بند ہوا تھا اور وہ لیٹ گئی تھی، لیکن اس کی سسکیاں بند نہیں ہوئی تھیں۔ اسے سب یاد آ رہے تھے، اور خاص طور پر آرجے کی باتیں جو کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکلتی تھی۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ دل کرتا ہے اپنی کن پٹیوں پہ انگلیاں رکھ کر اتنی زور سے دباؤں کہ وہاں سے خون کا اخراج ہو۔ شاید اس خون میں وہ تمام باتیں، وہ تمام سوچیں بھی بہہ جائیں جو میرے ذہن کو اذیت کے نشتر چبھو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ جیسے کوئی میرا دل کسی پتھر پہ رکھ کر کسی ہتھوڑی سے اس میں کیل گاڑتا ہے، اور بس ایک کیل سے بس نہیں کرتا، بلکہ بار بار وہ اس عمل کو دہراتا ہے، گاڑتا ہے نکالتا ہے، گاڑتا ہے نکالتا ہے، پر موت نہیں آنے دیتا۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف جیسے کسی زندہ انسان کو کسی پیڑ کے ساتھ باندھ کر کسی پرانی چھری سے اس کو جگہ جگہ سے کاٹا جائے، اس پہ کوڑے برسائے جائیں، اتنے کوڑے کہ اس کے وجود کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جائے، پر موت کے فرشتوں کو ادھر آنے کی اجازت نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ کاش کوئی لفظ میری اذیت کے معیار پہ پورا اترے، تو میں تمہیں بتاؤں کہ درد اور تکلیف اس اذیت سے بہت چھوٹے لفظ ہیں جو میں محسوس کرتی ہوں۔ درد میں ڈوبی رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور سسکیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔
صبح 4 بجے کا وقت تھا۔ آرزو نیند سے بوجھل آنکھیں لیے سونے کے لیے لیٹا تھا۔ اسے 4 سے 5 بجے کے درمیان نیند آئی تھی۔ ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ عجیب سے احساسات کے تحت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سائڈ لیمپ آن کر کے اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تھی، لیکن اسے کہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، سسکنے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کون ہے؟ آرزو نے پوچھا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آواز ہنوز آ رہی تھی۔ وہ بستر سے نیچے اترا اور کمرے کی کھڑکیوں کو کھولنے کے بعد اس نے ہر طرف نظر دوڑائی تھی۔ کہیں کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا تھا۔ اب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے لاؤنج میں آیا تھا۔ غلام دین ملازم صوفے پر پرسکون سے سویا پڑا تھا۔ سسکیوں کی آواز وقفے وقفے ابھر رہی تھی۔ آرزو کا دماغ گھوما تھا۔ اسے شک ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی لڑکی موجود تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کونا، ایک ایک کمرہ دیکھ رہا تھا، لیکن لڑکی ہوتی تو ملتی نا۔ اب تو مکی بھی یہاں نہیں تھا۔ تھک ہار کر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ نیند اسے سونے کا کہہ رہی تھی اور سسکیاں اس کی نیند کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ دن چڑھے تک وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا رہا تھا۔ جیسے ہی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تھا، سسکیوں کی آواز ابھرنے لگتی تھی۔ سورج کی سنہری روشنی نے رات کی سیاہی کو کاٹا تو سورج کی شعاعیں لاؤنج میں موجود کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آنے لگی۔ آرزو کو سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ غلام دین کب کا نماز کے لیے اٹھ کر جا چکا تھا، لیکن اس نے آرزو سے وہاں بیٹھنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں ہر طرف پھیل گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ وقت کو اس پر ترس آیا تھا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ ملازمہ ناشتے کے لیے خانم کو اٹھانے آئی تھی اور پھر اس کے زخمی پاؤں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ یہ 50 سالہ لوسی تھی، جو ہر وقت سیاہ رنگ کے گاؤن میں ملبوس رہتی تھی۔ ماہی اور ایلا اسے لوسی ماں بلاتی تھی۔ لوسی ماں نے ایلا کو پالا تھا اور اسے بھی وہ دونوں بہت عزیز تھی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال لوسی ماں ہی رکھتی تھی، البتہ کھانا بنانے کے لیے حلیمہ تھی۔ یہ کیا ہوا بچے؟ وہ خانم کی طرف بڑھی تھی۔ خانم کی رات نہ جانے کب آنکھ لگی تھی۔ نہ اذان کی، نہ الارم کی آواز آئی تھی اور نہ کسی نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ سوئی رہی تھی۔ لوسی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے زخمی پاؤں سے ٹیشو کو اتارا تھا، جو کہ چپکا ہوا تھا۔ بیڈ کی چادر جہاں اس کا پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے سرخ ہو چکی تھی۔ سوتے وقت شاید اس کا خون بہتا رہا تھا۔ درد کے باعث خانم کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ کانچ کیسے ٹوٹا؟ ہم کو بلا لیا ہوتا، ہم خود ہی اس کو صاف کر دیتا، وہ خانم کو جاگتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ ٹیشو اتارنے کے بعد لوسی ماں کی نظریں اب کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ یاد آنے پر وہ کمرے میں رکھے بڑے سے میز کے نیچے والے دراز کی طرف بڑھی۔ فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا تھا۔ وہ دوبارہ خانم کے پاس آئی تھی۔ خانم چکراتے سر کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ رونے کے باعث خانم کی آنکھیں سوجن کے شکار تھی۔ اسپرٹ سے زخم صاف کرنے کے بعد لوسی ماں نے اس کے پاؤں پر پٹی باندھی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہارا؟ پٹی کرنے کے بعد اب وہ خانم کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ خانم کو بے اختیاری آسیہ بیگم یاد آئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی۔ روتا کیوں ہے بچے؟ کوئی مسئلہ ہے تو ہم کو بتاؤ، وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، خانم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ہم میڈیسن اور چائے لے کر آتا ہے، رونا نہیں، تم ٹھیک ہو جائے گا، لوسی ماں فکر مندی سے کہتی باہر چلی گئی تھی، جبکہ خانم اپنے سر کو تھامتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں کوئی فنکشن تھا، اسے روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ آرزو کے ڈپارٹمنٹ کی طرف اٹھتے قدم رکے تھے۔ اسے روشنیاں دیکھ کر کیفے کے پاس درختوں کے نیچے خفکی سے گھرتی ہوئی خانم نظر آئی تھی۔ یہی جگہ تھی جہاں اس نے خانم کو چڑھانے کے لیے اس کے لیے گانا گایا تھا، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ اسے اپنے الفاظ یاد آ گئے تھے۔ وہ خود تو جی رہا تھا اور جو وجہ بنی تھی اسے ختم کر دیا تھا آرزو نے۔ وہ سر جھٹک کر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تھا، سامنے گراؤنڈ میں لکڑی کے بینچ پر اسے وہ بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ شام جب اس نے خانم سے مسکرا کر بات کی تھی، وہ آسمان کو تکتی ہوئی جانے کس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، جب بجلی کی چمک میں اس کے چہرے پر کچھ چمکا تھا۔ ماضی اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے خانم کو ختم کیا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا تھا اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ ڈپارٹمنٹ میں اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مکی جا چکا تھا، میرو بھی، دونوں کی مائیگریشن ہو گئی تھی، وہ بھی جا چکی تھی، جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جنت روڈ پر تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کے سامنے اسے وہ درختوں کے نیچے بنے فٹ پاتھ پر میرو کے ساتھ کسی بات پر ہنستی نظر آئی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ اسے کیوں نظر آ رہی تھی؟ آرزو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑا تھا۔ سامنے زولوجیکل میوزیم تھا۔
اور وہ مہرو کے ساتھ میوزیم کے باہر سیلفیاں لیتی نظر آ رہی تھی۔ آرجے کا سر چکرا گیا تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت، سنا تم نے خانم، شدید نفرت کرتا ہوں تم سے، وہ چلایا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے رک کر اور پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹا تھا، گہری سانس لیتا، وہ خانم کو پیچھے چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا خانم کو پیرس آئے، اس نے کبھی اپنے کمرے سے باہر دروازے تک کا فاصلہ طے نہیں کیا تھا، وہ گھر میں ہی گھوم لیتی تھی، کبھی باہر جانے کی خواہش نہیں کی تھی۔ اس کا موبائل جو اسے حمدان انکل نے دیا تھا وہ بند پڑا تھا، اسے آن کرنے کی خانم میں ہمت نہیں تھی۔ لوسی ماں اس کا بہت خیال رکھتی تھی، گھر سے فون آتا تو وہ ماہی کے فون سے ہی بات کرتی تھی اور اسی کے لیپ ٹاپ سے وہ اپنے پیاروں کی شکل دیکھ پاتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن خانم نے منہ نہیں کھولا تھا، اس نے کبھی بھولے سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا جو اس کی زندگی کا ناسور بن گیا تھا۔ وہ درد اوڑھ کر سو جاتی تھی، ڈر اور خوف کے سائے اسے جاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اسے مائیگرین نے آ لیا تھا، ذرا سی تیز روشنی شور اسے پاگل کر دیتا تھا، دل ہر وقت خراب رہنے لگا تھا، متلی ہوتی تھی، سر چکراتا تھا۔ غرض کہ وہ اندھیروں کی دنیا میں چلی گئی تھی، ہر وقت اس کے کمرے میں اندھیرا رہنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے نارمل ہونے کے لیے پیرس بھیجا گیا تھا لیکن وہ یہاں آ کر مزید دنیا سے کٹ گئی تھی۔ آرجے نام کے عاصم نے اسے مکمل طور پر اپنے بس میں کر لیا تھا۔ ہانی تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے بازو کو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی، اس کا مقصد روشنی سے خود کو بچانا تھا۔ کمرے میں پہلے ہی اندھیرا تھا لیکن وہ جسمانی درد سے بچنا چاہتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی، خانم چونک کر اٹھی تھی، اسے ماہی نے اسپیس دی ہوئی تھی، وہ کبھی کبھی ہی اس کے پاس آتی تھی۔ ماہی چاہتی کہ وہ جلد از جلد نارمل ہو لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہوں، خانم نے اٹھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ ماہی پوچھ رہی تھی۔ جی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندر آئیے، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ خانم نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے ساتھ میز پر رکھا لیمپ آن کیا تھا۔ روشنی جیسے ہی کمرے میں پھیلی، خانم نے آنکھیں بند کر کے خود کو روشنی کی اذیت سے بچانا چاہا تھا۔ ماہی اندر آئی تھی، اس نے خانم کی اس حرکت کو غور سے دیکھا تھا اور پھر کھڑکیوں کی طرف بڑھ کر اس نے پردے پیچھے کیے اور انہیں کھول دیا۔ خانم نے بے اختیار اپنے آنکھوں پر دایاں بازو رکھا تھا۔ انہیں بند رہنے دو پلیز، تیز روشنی مجھے چبھتی ہے، خانم کے لہجے میں التجا تھی۔ روشنی کب سے چبھنے لگی خانم؟ یہ تو اندھیرے کو ختم کرتی ہے، ماہی سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ سر میں درد ہو جاتا ہے، خانم نے بے بسی سے بتایا۔ وہ اسی لیے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے، تم نے خود کو اندھیروں کی عادت ڈال لی ہے، تمہیں یہ عادت ختم کرنی چاہیے۔ اندھیرا مجھے سکون پہنچاتا ہے، میرے بابا کہتے ہیں کہ اندھیرا انسان کو نگل جاتا ہے، انسان میں ساری منفی سوچیں اندھیرے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تمہیں اس اندھیرے کی دنیا سے باہر نکل کر روشنی کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج ماہی اسے قائل کرنے آئی تھی، نہ جانے کیوں خانم اسے اپنی سی لگنے لگی تھی۔ وہ معصوم تھی، خاموشی کا ایک گہرا پہرا تھا اس پر۔ میں نہیں کرنا چاہتی کسی بھی چیز کا سامنا، خانم نے بیزاری سے کہا تھا۔ تم خانم ہی ہو نا؟ ماہی کے سوال پر خانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ خانم ایک باہمت لڑکی ہے، وہ کبھی کسی چیز سے نہیں ہاری، وہ ہمیشہ حالات کا مقابلہ کر کے انہیں ہرانے کی ہمت رکھتی، ایک بہادر لڑکی ہے۔ ماہی کی بات پر خانم کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ بہادر لڑکی ہے کہ ابن آدم سے بری طرح ہار کر آئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بنت ہوا تھی۔ غلط سنا ہے آپ نے، خانم ایک کمزور لڑکی ہے، خانم نے گہری اذیت سے جواب دیا تھا۔ ہوگی، لازمی ہوگی، لیکن اب اسے بہادر بننا ہوگا۔ اگر خانم کو پیرس میں بزدلی اور مردہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اسے واپس پاکستان چلے جانا چاہیے۔ پیرس ایسے لوگوں کو خوش آمدید نہیں کہتا۔ پاکستان واپس جانے کے نام پر خانم نے لرز کر ماہی کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ بالکل، تمہیں واپس جانا ہوگا، یہ اندھیروں کی زندگی تم وہاں بھی گزار سکتی ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہانی۔ تمہیں یہیں رہنا ہے یا واپس جانا ہے؟ اگر یہاں رہنا ہے تو 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، تمہارے موبائل اور سم رجسٹریشن کے لیے جانا ہے، اور اگر اس کام کے لیے نہیں جانا چاہتی تو اپنا سامان پیک کر لو، تمہیں واپسی کا ٹکٹ مل جائے گا، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی واپس جا چکی تھی، جبکہ خانم پریشان سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ماہی جانتی تھی کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوگی، وہ اب مزید اسے یوں اب نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تجھے ہو نصیب گداگری، تیرا دست ناز دراز ہو، یہی بد دعا ہے کہ فتنہ گر تیرا حسن صحرائے لباس ہو، رہے مرض غم میں تو مبتلا، نہ دوا ملے نہ دعا ملے، تجھے ہو قضا کی جو آرزو، تیری عمر اور دراز ہو۔ آرج نے ہر اس جگہ پر جانا چھوڑ دیا تھا جہاں کبھی خانم گئی تھی، وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کی زندگی سے سکون نام کی چیز کہیں غائب ہو گئی تھی، وہ رات کو سو نہیں پاتا تھا،
सिसकियों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे दिन में नींद नहीं आती थी। उसने नींद की गोलियां खाकर दिन में सोना शुरू कर दिया था। वो रात को जैसे ही आंखें बंद करता था, वो आवाज़ उसकी समात में हथौड़ों की तरह लगना शुरू हो जाती थी। वो सारी रात लाउंज में बैठा रहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। वो मुल्तान चला गया था और फिर वापस भी आ गया था। वो सिसकियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। मिकी के बिना दोस्तों की महफिलों में उसका दिल नहीं लगता था। रफ्ता रफ्ता वो अपनी सोशल ज़िंदगी से कटने लगा था। ये वक्त का बहुत बड़ा इंतकाम था। वो माही और अल्लाह के साथ गाड़ी में बैठी थी। जब से वो पेरिस आई थी, आज पहली बार घर से बाहर निकली थी। माही की धमकी काम कर गई थी। अब उससे लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट रेंग रही थी। हानम के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। अल्लाह कुछ कहने के लिए पीछे की तरफ मुड़ी थी और फिर एकदम चौंक गई थी। हानम के गाड़ी के शीशे के पास बैठी थी। आधे खुले शीशे से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी जो हानम के चेहरे को छू रही थी। हे, ये क्या था? एला ने फटी फटी आंखों से हानम की तरफ देखते हुए पूछा था। सूरज की छाँव में हानम के चेहरे पर कुछ चमका था। क्या? हानम के उलझे चेहरे पर उलझन फैली थी। तुम्हारी चिन पर कुछ शाइन किया था। वो पैदाइशी निशान है, यानी बर्थ मार्क। जब मैं पैदा हुई थी ये तब से ऐसे ही है, हानम ने बताया था। ये एक मोती के साइज़ का सफ़ेद रंग का धब्बा था, जैसे स्याह रंग का तिल होता है, लेकिन ये सफ़ेद था। और जब कभी सूरज की रोशनी उस पर बराह रास्त पड़ती थी तो यहाँ से एक चमक पैदा होती थी। वाओ, इज़ इट जस्ट अमेजिंग। एला अब दिलचस्पी से उसे देख रही थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा बर्थ मार्क देखा था। उसे उम्मे हानम सबसे अलग लगी थी, उदासियों की शहज़ादी जो शायद रास्ता भटक कर पेरिस आ गई थी। वो तीनों शाम को वापस लौटी थी। माही ने उन्हें खाना बाहर ही खिलाया था। वो हानम को रोशनी से मुतारिफ़ कराना चाहती, जिन्हें वो भूल गई थी। हर तरफ रौनक थी जो शायद उसे मुतासिर करना चाहती थी, लेकिन खामोशी उसकी रूह में उतर गई थी। जब उदासियाँ रूह में उतर जाएं तो रौनकें मुतासिर नहीं करती। अलबत्ता बाहर की ताज़ा हवा ने उसे ज़हनी तौर पर सुकून पहुँचाया था। वो सीधा अपने कमरे में आई थी। कपड़े बदलने के बाद वो आईने के सामने खड़ी हुई थी। ये वो हानम तो नहीं थी जो कुछ माह पहले हसीन तरीन होती जा रही थी। ये तो ग़िनज़दा दिमक का खाया वो मुजस्मा लगती थी। वो पलटने वाली थी जब वो आईने में उभरा था। उस पर कहके लगाता, उसका मजाक उड़ाता, उसके लंबे बालों और उसकी नेक नामी पर जुमले कसता। हानम के चेहरे का रंग उड़ा था। आंसू उसकी आंखों में फैलने लगे थे और फिर वो पागलों की तरह कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। आरजे के कहके उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। बल आखिर उसे एक दराज से अपनी मतलूबा चीज़ मिल ही गई थी। वो कैंची को हाथ में पकड़े आईने के सामने खड़ी थी। उसे अपने अंदर से वो चीज़ ख़त्म करनी थी जो उसके मजाक का सबब बनी थी। कैंची वाला हाथ बढ़ाकर उसने अपने लंबे बालों को बेदर्दी से काट डाला था। उसने अपने नेक होने का एक निशान मिटा डाला था। अब उसे रफ्ता रफ्ता उम्मे हानम को ख़त्म करना था। क्या हो गया है आरजे, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? हशाम ने आरजे को फ़ोन किया था जो कब से बज रहा था, लेकिन वो उठाने की जहमत नहीं कर रहा था। और जब उठाया तो आवाज़ में वाज़े नागवारी थी। नहीं तो ऐसी बात नहीं है। हशाम की आवाज़ से आरजे को अपनी नागवारी का एहसास हुआ था। वो थक चुका था। सिर्फ कुछ ही महीनों में, अभी तो उसे बहुत लंबा सफ़र तय करना था। आरजे ने अपने वजूद को ढीला छोड़ते हुए गाड़ी की सीट से पुश टिका दी। उसकी आंखें बंद थी। क्या बात है आरजे, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ अजीब सा रवैया रखे हुए हो। कोई परेशानी है क्या? हशाम के लहजे में फ़िक्र और परेशानी वाज़ेह थी। सब ठीक है। आरजे ने जाने खुद को तसल्ली दी थी या हशाम को, ये वो खुद भी नहीं जानता था। मैं कुछ दिनों तक पाकिस्तान आ रहा हूँ। सच? जल्दी आओ फिर। आरजे को उसके आने की दिली खुशी हुई थी। एक वो शख्स था जो उससे बिना मतलब के बेलौस मोहब्बत करता था और आरजे को मोहब्बत की ही ज़रूरत थी। रमज़ान गुजर चुका था, दोनों ईदें भी गुजर चुकी थी। वक्त गुजरता जा रहा था। वो भी बदल गई थी, लेकिन नहीं बदला था तो सिर्फ उसका अंदर नहीं बदला था, जिसमें दुख के गहरे साए अपने पंजे गाड़े बैठे थे। सितंबर का महीना शुरू हो गया था। पेरिस में ठंड बढ़ना शुरू हुई थी। वो लाउंज में टीवी के सामने बैठी थी। हाथ में मैगज़ीन था। टीवी चल रहा था, अलबत्ता उसका दिमाग ना तो मैगज़ीन पढ़ने में था और ना टीवी पर चलते प्रोग्राम देखने में। खुले बाल कमर पर बिखरे थे जिन्हें वो वक्फे वक्फे से कटवा लेती थी। कहाँ बालों की आबशार थी और अब कहाँ बाल मुश्किल से आधी कमर तक आते थे। स्याह रंग की जीन्स पर घुटनों तक आती शर्ट पहन रखी थी। दुपट्टा गले में लटका हुआ था। वो उम्मे हानम तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। वो तो कोई और ही थी जो बदल गई थी। उसकी नमाज़ों में कमी नहीं आई थी, अलबत्ता दुआ के लिए कभी हाथ नहीं उठते थे। वो खुद नहीं जानती थी कि वो किससे नाराज़ थी, वक्त से, खुद से, सब से, या फिर अल्लाह से। उसकी आंखों में फैली नमी कभी कम नहीं होती थी। वो एला की बातों पर हंसती थी, लेकिन उसकी मुस्कान झूठी थी। कभी कभी कहका लगाते उसके लब अचानक साकित हो जाते थे।
ہنستے ہنستے رونے لگتی تھی، لیکن نہ تو وہ آرجے کے آصف سے پیچھا چھڑا پائی تھی اور نہ اس کی باتوں سے۔ راتوں کو اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہتی تھی۔ حشام اس کے سامنے بیٹھا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی آرجے اس کا اپنا بھائی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا آرجے، تم اتنا بھی گر سکتے ہو، تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی گئی تھی۔ حشام کے لہجے میں افسوس تھا اور اس سے بھی زیادہ حانم کے لیے دکھ تھا۔ وہ پاکستان آیا تھا، اس کے مکی اور حانم کے بارے میں پوچھنے پر آرجے نے غصے میں سب بتا دیا تھا۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میری غلطی ہے؟ آرجے کو اس سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ بھی حانم کو برا بھلا کہے گا۔ تم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے آرجے، گناہ، حشام دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ اور اس گناہ کا ثبوت یہ ہے کہ تم سو نہیں پاتے ہو۔ جو بے سکونی تمہارے اندر پھیل گئی ہے نا، یہ سب اس گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ منہ بند رکھو شامو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ گناہ تو اس حانم نے کیا تھا۔ پارسا بنتی تھی جبکہ تھی وہ۔ خاموش ہو جاؤ آرجے، پلیز خاموش۔ حشام کے اندر مزید حانم کے بارے میں غلط سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا دماغ جم چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے، کیا کر دیا تھا آرجے اور کہاں چلی گئی تھی وہ۔ سوال اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ تم ایک نہایت کمزور مرد ہو آرجے، تم ایک لڑکی سے ڈر گئے۔ حشام کی بات پر آرجے نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ تم ڈر گئے تھے نا، کوئی انسان، وہ بھی لڑکی، پہلی بار تمہارے مقابلے پر آیا تھا، پہلی بار کسی نے آرجے کے علاوہ کسی کو سراہا تھا، تم سے برداشت نہیں ہوا تو تم نے اسے اس طرح سے یونیورسٹی چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا۔ حشام کی بات سن کر آرجے کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ تو سراسر الزام لگایا تھا حشام نے اس پر۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایک لڑکی سے کیوں جالس ہوں گا، وہ احتجاجاً چلایا تھا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پوچھو اپنے دل سے، پھر کس گناہ کی سزا دی تم نے اسے؟ اس کی کم عمری کی غلطی کو تم نے اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ اور آرجے مزید نہیں سن سکتا تھا، وہ غصے سے اٹھا تھا اور گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے حشام کا دل کرلا رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی دوبارہ کھلی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں نئے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے کیونکہ نئے داخلے ہوئے تھے۔ آرجے خود کبھی کبھی ڈپارٹمنٹ جاتا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جیسے وہ واپسی کے لیے بڑھا تھا، اسے کسی نے پکارا تھا، ہیلو آرجے، آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ سامنے اس کا کلاس فیلو مرتضیٰ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے مہرو کی مائیگریشن کہاں ہوئی ہے؟ وہ موٹے شیشوں کی اینک ناک پر جمائے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آرجے نے سر سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ تمہیں بھی نہیں پتہ؟ مرتضیٰ کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے لگا شاید تمہیں پتہ ہوگا، مجھے امید تھی کہ جہاں مہرو گئی ہے وہاں حانم نے بھی مائیگریشن کروائی ہوگی۔ آج حانم کا برتھ ڈے ہے، 9 ستمبر، یہ اس کے لیے گفٹ تھا۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی اور ہے بھی، مرتضیٰ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ حانم کا برتھ ڈے؟ آرجے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ مجھے یاد آیا، مہرو کا کزن تمہارا دوست ہے نا، تو یہ گفٹ تم اسے دے دینا، وہ مہرو کو دے دے گا اور مہرو حانم کو، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اس نے وہ گفٹ آرجے کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے تھام لیا تھا۔ وہ وہیں رک کر اسے کھولنے لگا تھا۔ ہاں تم کھول سکتے ہو، یہ تمہارے متعلق ہے۔ مرتضیٰ کی بات پر آرجے کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے گفٹ کے اوپر سے خوبصورت پیکنگ کو اتارا تھا۔ پیکنگ کے اندر ایک خوبصورت فوٹو فریم تھا۔ آرجے نے جیسے ہی فریم کو پلٹ کر دیکھا تھا، اس کی سانس جیسے اٹک سی گئی تھی۔ وہ اس کی اور حانم کی تصویر تھی، وہ جس میں وہ دونوں گراؤنڈ میں رکھے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ خوبصورت اور طوفانی موسم تھا، وہ جس دن ڈونٹ ٹچ مائی فون والا حادثہ پیش تھا، وہ جس دن آرجے دل سے مسکرایا تھا۔ تم وہ واحد لڑکی ہو حانم جس کے ساتھ آرجے بیٹھا ہوا دل سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایسی چمک کبھی آرجے کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی کسی لڑکی کے چہرے سے پھوٹتی روشنی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ جب بھی میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ مرتضیٰ، تصویر کے نیچے کیپشن دیا گیا تھا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے آرجے کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اچھا لکھا ہے نا؟ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اور یہ فوٹو بھی میں نے کھینچی تھی اس روز، یہ بھی اچھی ہے نا؟ اور حانم کو یہ گفٹ پسند آئے گا نا؟ تمہیں پتہ ہے آرجے، وہ ڈپارٹمنٹ میں کسی کے ساتھ بیٹھی اتنی اچھی نہیں لگی تھی جتنی اس روز تمہارے ساتھ۔ میں اسے بہت یاد کرتا ہوں، وہ اداسی سے کہتا چلا گیا تھا، جبکہ آرجے آندھیوں کی زد میں تھا۔ مہرو اور حانم کی اقصیٰ کے ساتھ مرتضیٰ سے بھی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو بہت یاد کرتا تھا۔ آرجے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس تصویر کا کیا کرے۔ دل کی دھڑکن کی تیز رفتاری اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ حانم کا برتھ ڈے ہے آج، اس کا دل کہہ رہا تھا۔ اس نے تصویر میں مجسم حانم کو دوبارہ دیکھا تھا، اور پھر اس کی نظر سائڈ گراؤنڈ میں رکھے بینچ پر پڑی تھی۔ اس وقت اس کے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ کاش وہ اس وقت وہاں موجود ہوتی،
خیال میں نہیں حقیقت میں، لیکن خواہشیں کب پوری ہوتی ہیں وہ اپنے دل کی اداسی نہیں سمجھ پایا تھا اور بے چین سا دل لیے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ رات کے 1 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ گیٹ پر گارڈ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ صاحب آپ گئے نہیں؟ گارڈ نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شمالی علاقہ جات کی سیر کو جانا تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ میں اس کا دل اتنا خراب ہوا کہ پورے لاہور میں آوارہ گردی کر کے وہ اب گھر لوٹا تھا۔ نہیں، آرجے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ گارڈ کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ اپنی الجھن میں دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ گیٹ بند کرنے کے بعد گارڈ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ آرجے نے رک کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، گارڈ نے جواب دیا۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ آرجے سر جھٹک کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ گارڈ نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملایا تھا۔ آرجے جیسے ہی لاؤنج میں آیا تھا، اسے گھر میں غیر معمولی سا احساس ہوا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر کچھ کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ اچانک اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ گارڈ اس کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ یہ کپڑے کس کے پڑے ہیں اور غلام دین کہاں ہیں؟ آرجے نے سخت سے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ صاحب جی، گارڈ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچانک سیڑھیوں کے ساتھ والے گیسٹ روم سے آوازیں آنا شروع ہوئی تھی۔ آرجے فوراً کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر آرجے کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کمرے میں گارڈ کی بیوی اور ایک اجنبی شخص ناقابل بیان حالت میں موجود تھے۔ آرجے نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں ہوتا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے گارڈ کو دیکھا تھا، جو اپنی ہی بیوی سے جسم فروشی کرواتا تھا۔ معاف کر دیں صاحب، غلطی ہو گئی۔ گارڈ کے چہرے پر پسینہ واضح چمک رہا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اندر موجود لوگوں کی حالت بھی گارڈ سے کم نہیں تھی۔ آرجے ناگواری سے ایک نظر گارڈ اور کمرے پر ڈالتا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب عائشہ جبیل یعنی اس کی ماں دنیا چھوڑ گئی تھی۔ ظالم سماج کی کڑی دھوپ میں وہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ تھی۔ وہ رویا نہیں تھا، ایک بھی آنسو اس کی آنکھ سے نہیں ٹپکا تھا۔ سید جبیل اپنی محبوبہ بیوی کی وفات پر ٹوٹ گئے تھے۔ حشام بہت رویا تھا۔ بے جان کو یقین نہیں آیا تھا کہ ان کی جان سے پیاری دیورانی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ اسی رات پوری حویلی میں شور پھیل گیا تھا کہ آرجے غائب ہے۔ سید خاندان کے افراد اور ملازمین نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا، پر وہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا ملا تھا۔ یہ سلسلہ رکا تھا، ہر رات یہی ہونے لگا تھا۔ تھک ہار کر جبیل خاندان نے اسے امریکہ اس کے ننیال بھیج دیا تھا۔ 2 سال وہ وہاں سے واپس آیا تھا اور اسے ایک رات عائشہ جبیل کی قبر کھودتے پکڑا گیا تھا۔ سید جبیل نے پہلی بار اپنے لاڈلے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کچھ دن رہنے کے بعد اسے دوبارہ واپس امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ 2 سال مزید امریکہ رہنے کے بعد اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ وجہ اس کی حرکتیں تھیں۔ اسکول میں اس نے ایک لڑکے کا سر پھاڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پاکستان آ گیا تھا اور اس بار سید جبیل نے اسے لاہور بھیج دیا تھا۔ یہ ان کی اچھی قسمت تھی یا خود آرجے کی کہ اسے لاہور راس آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو نیچے کمرے میں اس نے دیکھا وہ ایک سچ تھا یا ایک برا سچ۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ چہرے پر داڑھی سجا کر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا گارڈ اپنی ہی بیوی سے جسم فروشی کروا رہا تھا۔ گارڈ کی بیوی کو اس نے پہلے دیکھ رکھا، اور آرجے ایک بار کسی کو دیکھ لیتا تو اس کا چہرہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اس سے اس وقت مسلمانوں سے انتہا کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ آرجے نے بیڈ پر رکھے اس چھوٹے سے شاپنگ بیگ سے وہ فوٹو فریم نکالا جو اسے مرتضیٰ نے دیا تھا۔ یہ سارے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، منافق پارسائی کے لباس میں انتہائی غلیظ، اور ہانم بھی ایسی ہی تھی۔ اسے تصویر میں موجود ہانم کا وجود زہر لگ رہا تھا۔ غصے سے اس نے اس فوٹو فریم کو دیوار میں دے مارا تھا۔ چھن کی آواز سے فریم ٹوٹا تھا اور اسے تصویر نکل کر دور جا گری تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ اس کے ارد گرد کتنی غلاظت تھی۔ اس کے جانے کے بعد گارڈ لوگوں سے پیسے لے کر انہیں گھر میں رات گزارنے کی اجازت دیتا تھا، اور تو اور اپنی ہی بیوی سے۔ آرجے کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ غلام دین بھی اکثر اس کے ملتان یا کہیں اور پر جانے پر اپنے گاؤں چلا جاتا تھا۔ وہ ان کا خاندانی ملازم تھا اور اس وقت سے اس گھر میں موجود تھا۔ جب حشام اپنے ماسٹر کی پڑھائی کے لیے یہاں رہتا تھا، وہ ایک وفادار ملازم تھا، اور گارڈ کا تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ اگر وہ آج گھر نہ آتا تو کبھی جان ہی نہیں پاتا کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر میں کیا کیا ہوتا تھا۔ اور مجھے دنیا میں تمہاری روح سے زیادہ غلاظت میں لپٹی روح کسی اور کی نظر نہیں آئی۔ خانم کے الفاظ اس کی سماعت میں گونجے تھے۔ آرجے نے بے ساختہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ آج صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے گھر میں اور ارد گرد کتنی غلاظت تھی یہ اسے آج پتہ چلی تھی، اور خانم نے ٹھیک ہی تو کہا تھا۔ وہ یہ غلاظت دیکھ چکی تھی، کیونکہ وہ خود بھی ایسی غلاظت کا حصہ رہ چکا تھا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا جب ایلا اسے کمرے سے نکال کر لائی تھی۔ کیا بات ہے ایلا، سب ٹھیک ہے نا؟ خانم پریشان سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ڈرائنگ روم اندھیرا تھا۔ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ خانم نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔
بتاتے ہیں پیاری، تھوڑا انتظار کرو، ایلا نے پیار سے جواب دیا تھا۔ کچھ پل کے بعد اچانک سے پورا گھر روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ ماہی کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اتنا خوبصورت کیک، کینڈل لائٹس، ہانم حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر ہانم۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی۔ جب بھی ان 3 بہن بھائیوں میں سے کسی کی سالگرہ ہوتی تھی وہ سب مل کر گھر میں ہی کیک بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ماضی کو یاد کر کے ہانم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ آج 21 برس کی ہو گئی تھی۔ خوبصورت موقعوں پر رونا نہیں چاہیے، آؤ کیک کاٹیں۔ ماہی اسے بازو سے پکڑ کر میز کے پاس لائی تھی جس کے ایک جانب لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا اور اس میں آسیہ بیگم، ہمدان انکل، جواد اور ماہم نظر آ رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ہانو آپی، جواد نے وش کیا تھا۔ ہانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ بڑھتے جذبات سے وہ ماہی کے گلے لگ گئی تھی۔ سب نے اسے بہت سی دعائیں دی تھی اس کی آنے والی نئی زندگی کے حوالے سے، لیکن شاید وہ زندگی جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے آرجے تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کے سارے دوست 10 دن کے لیے ٹور گئے تھے۔ غلام دن بھی گاؤں گیا ہوا تھا۔ گارڈ ڈرتا اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ رات کو اسے سسکیوں کی آواز نہیں سونے دیتی تھی اور دن میں جسمانی تکلیف۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ 2 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا بلکہ کچن میں رکھے بریڈ ہی نکل رہا تھا اور وہ بھی کیک کے ذریعے باہر نکل رہے تھے۔ آرجے نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ گارڈ معافی مانگنے کے لیے ڈرتے ڈرتے اندر آیا تھا اور پھر لاؤنج میں اسے بے سود پڑے دیکھ کر اس کی ٹانگوں تک کی جان نکل گئی تھی۔ 19 ستمبر، ٹھیک 10 دن بعد آج آرجے کا جنم دن تھا۔ منتوں مرادوں سے مانگا گیا شخص۔ یہ 10 دن اس نے بیڈ پر لیٹ کر گزارے تھے۔ اس کو فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا۔ آج اس کے گھر میں خوب رونق لگی تھی۔ اس کی سالگرہ کی پارٹی جاری تھی۔ حشام نے سب سے پہلے اسے وش کیا تھا۔ یہ 10 دن وہ اپنی جسمانی تکلیف میں اتنا گم رہا تھا کہ ہانم کا خیال کہیں اڑن چھو سا ہو گیا تھا۔ پتہ ہے شامو کاکا، مجھے نہ تم سے بہت محبت ہے، آرجے نے فون کی اسکرین پر نظر آتے حشام سے کہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر حشام کا کہکا ابھرا تھا۔ اب تک کتنی لڑکیوں سے یہ جملہ بول چکے ہو؟ حشام شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ قسم لے لو محبت کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ وہ کافی کمزور نظر آ رہا تھا۔ پتہ ہے تم 22 سال کے ہو گئے ہو آرجے، اور میں نے سوچا تھا کہ اس عمر میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ اب کی بار مسکرانے کی باری آرجے کی تھی۔ خود کی تو کروا لو، 28 کے ہو گئے ہو، میری فکر کھائے جا رہی ہے تمہیں۔ میری بھی ہو جائے گی، پہلے تمہاری کرنی ہے، حشام باضد تھا۔ میں 28 سال کا ہونے سے پہلے کر لوں گا شادی، تم فکر نہ کرو، آرجے نے پورے یقین سے کہا تھا۔ تمہیں اب دوستوں کے پاس جانا چاہیے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، حشام نے کہا۔ ہاں جاتا ہوں، لیکن اس وقت تو سب مگن ہیں۔ ویسے تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے اتنا پیار کیوں ہے؟ آرجے آج بچوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ حشام نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ شامو کاکا تمہارا نام ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہوتا ہے، حشام، اور مجھے اپنے ناموں ایسے ناموں سے عشق ہے۔ آرجے سرشار سا بتا رہا تھا۔ ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والا نام ہانم، حشام زیر لب بڑبڑایا تھا۔ حشام کے لبوں کی حرکت سے آرجے جان چکا تھا کہ اس نے کس کا نام لیا تھا، ہانم۔ آرجے کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، اس کا سانس جیسے اٹک سا گیا تھا۔ وہ اسے کب بھولا تھا؟ وہ تو اسے یاد تھی، ہمیشہ کی طرح۔ وقت کا سب سے اچھا کام گزرنا ہوتا ہے، یہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ وقت تھوڑا سا اور آگے سرکا اور لاہور میں ایک بار پھر ٹھنڈ نے اپنے پر پھیلائے تھے۔ آرجے کا اپنے دوستوں سے دل اٹھنے لگا تھا۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ہانم کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیتا تھا، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا تھا جو اسے واپس اسی موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا تھا، جیسے سال پہلے ڈپارٹمنٹ کے لان میں جو ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے گہری نفرت محسوس کرتا تھا اور کبھی کبھی اس کی نم آنکھیں جن سے اس نے آخری بار آرجے کو دیکھا اور جن میں جانے کیا تھا وہ اسے بے چین کیے رکھتی تھی۔ ہر چیز کو اپنے دماغ سے نکالنے کے لیے اس نے پہلی بار کسی میوزک بینڈ کو جوائن کیا تھا، ردھم بینڈ۔ اس کی فین فالوئنگ بڑھتی جا رہی تھی، لوگ آرجے کے دیوانے تھے۔ اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایک بار پھر سے مداحوں کے سوالات سے بھرنے لگا تھا۔ ہیلو آرجے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ میں مرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کا میوزک اور آپ کی آواز دونوں مجھ میں جینے کی ایک آس بھر دیتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو مرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس لڑکے نے سوال ایک پل کے لیے آرجے کو ساکت کیا تھا۔ اچھا سنو، ایک سوال کا جواب تو دو، ہم مرتے کیوں ہیں؟ وقت نے تقدیر کے پنے تیزی سے پلٹے تھے اور وہ سال پہلے گاڑی میں بیتی اس شام میں پہنچ گیا تھا جب وہ ہانم کو ہاسٹل چھوڑنے گیا تھا۔ اس کے سوال کرنے پر وہ خاموش رہی تھی۔
بتاؤ نا، تم جی کیوں رہے ہو؟ خانم نے چہرہ اس کی جانب موڑتے ہوئے نہایت اسپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ اس لیے کہ آرجے ایک پل کو رکا تھا کہ خانم نے پوچھا تھا، لیکن آرجے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا۔ پہلے تو یہ جان لو کہ تم جی کیوں رہے ہو، تمہارے زندہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ موت پر بعد میں جانا آرجے، اس سخت سے لہجے میں کہتی چہرہ دوبارہ اپنی جانب والے شیشے کی طرف موڑ چکی تھی۔ آرجے ایک پل کے لیے اس کی حاضر دماغی پر دنگ رہ گیا تھا۔ چلو یہ تو بتا دو، ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ تمہارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ خاص طور پر میں کہاں جاؤں گا؟ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، خانم نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ کمال ہے، تمہیں نہیں پتہ؟ تمہیں؟ یہ تو غضب ہو گیا۔ آرجے نے حیرت سے ایسے آنکھیں پھیلائی تھی جیسے پتہ نہیں خانم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہو۔ تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ وہ ایک بار پھر ناگواری سے پوچھ رہی تھی۔ آرجے کی ہنسی کو ایک دم بریک سی لگی تھی، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے اس کے سوالوں میں الجھاتی تھی۔ میں نہیں جانتا، وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ جب تم یہی نہیں جانتے کہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے تو میں کیسے بتاؤں کہ تم مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ خانم کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے اس کی بات سے قائل نظر آ رہا تھا۔ اچھا اپنا بتاؤ، تم کہاں جاؤ گی مرنے کے بعد؟ یہ تو طے تھا، وہ اسے ہاسٹل تک چھوڑنے کے بدلے میں اسے کافی بھاری سزائیں دے رہا تھا۔ انشاءاللہ جنت میں، خانم نے پر اعتمادی سے جواب دیا تھا۔ اس بار چونکنے کی باری آرجے کی تھی۔ اس کا خانم کے جواب پر کہکا ابھرا تھا۔ واہ بھائی، اتنا یقین! خود جنت میں جاؤ گی اور مجھے کیا جہنم میں بھیجنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، خانم کے برجستہ جواب پر وہ کافی دیر تک ہنستا رہا تھا۔ اف اف، اتنی پکی دشمنی! ویسے ایک بات یاد رکھنا، تم جنت میں جاؤ گی تو میں بھی جنت میں تمہارے پیچھے ہی آؤں گا۔ آخر ایک تم ہی میرے سوالات کو سمجھتے ہوئے لاجک سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ اب جہنم میں تو مجھے تمہارے جیسا ملے گا نہیں، تو جنت میں جانا پڑے گا نا مجھے، وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ خانم خاموش رہی تھی۔ ویسے 5 فٹ 4 انچ ماننا پڑے گا، تمہارا دماغ کافی تیز چلتا ہے۔ اپنے قد پر کیے گئے کمنٹ پر خانم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا، اور اس کا یوں گھورنا آرجے کو کہکے لگانے پر مجبور کرتا تھا۔ ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ وہ ماضی سے ایک دم حال میں واپس آیا تھا۔ خانم نہیں تھی، وہ جا چکی تھی اس کی دنیا سے بہت دور۔ ایک پل کے لیے آرجے کا دل اس کو دیکھنے کے لیے تڑپا تھا۔ مسکراہٹ کہیں غائب ہوئی تھی اور اس کی جگہ چہرے پر نہ جانے اذیت سی کیوں پھیل گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس کا نام لکھ کر سرچ کیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ یہ کیوں کر رہا تھا۔ خانم، اس کی پروفائل آرجے کے سامنے تھی۔ تقریباً 10 ماہ پہلے کی اپ ڈیٹ تھی۔ پچھلے 10 ماہ سے اس کا اکاؤنٹ بند پڑا تھا۔ آرجے کے اندر کچھ ہو رہا تھا، ایک بے چینی سی اس کے اندر پھیل گئی تھی۔ جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ وہ اپنی بات میں سچی ثابت ہوئی تھی۔ تقریباً 1 سال سے آرجے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ دعا کر کے گئی تھی یا آرجے کو بد دعا دے کر گئی تھی۔ تم جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گی، مگر صرف ایک بات چاہتی ہوں، ذرا اچھی طرح خیال کرنا کہ کن لوگوں سے بات کرنی ہے، کن سے نہیں۔ ہمیشہ لوگوں سے ڈرتے رہنا، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ان کی زندگی لالچ اور حسد میں گزرتی ہے، وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک بار تم انہیں ان کی اصلی شکل دکھا دو، ان پر الزام لگا دو، پھر دیکھو وہ تم سے کتنی نفرت کرنے لگیں گے اور تمہیں ختم کرنے پر تل جائیں گے۔ وہ جب ہاسٹل چھوڑ کر گئی تھی تو میکسم گور کی کتاب ماں پڑھ رہی تھی اور اس نے اپنی پسندیدہ جملوں کو پوسٹ کیا تھا۔ آرجے کو محسوس ہوا تھا جیسے یہ اسے ہی سنایا گیا تھا۔ خانم نے اس کی ذات پر بات کرنے کی ہمت کی تھی اور بدلے میں آرجے نے اس کا منہ بند کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ یہ چند جملے سطر سچائی لیے ہوئے تھے۔ اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اپنی نرم و ملائم بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ اب اس کا ارادہ مکی سے بات کرنے کا تھا۔ ہیلو مکی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ہو تم؟ اپنا ایڈریس مجھے دو۔ آرجے نے مکی کو فون کیا تھا، لیکن میں تم سے نہیں ملنا چاہتا اور میں لاہور یا ملتان میں نہیں ہوں، مکی نے سختی سے جواب دیا۔ لیکن مجھے تم سے ملنا ہے، لازمی۔ میں جانتا ہوں تم اسلام آباد میں ہو، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اپنا ایڈریس دو۔ لیکن مجھے تم سے نہیں ملنا، مکی باضد تھا۔ کہا نا مجھے تم سے ملنا ہے، یو ایڈیٹ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اتنی زور سے چلایا تھا کہ دوسری طرف موجود مکی ڈر گیا تھا۔ آج کافی دنوں بعد اسے ہلاکو خان کی اولاد آرجے کی جھلک نظر آئی تھی۔
مجھے ہانم کے متعلق بات کرنی ہے، آرجے نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ مکی اس کی بات سن چکا تھا، سن کر چونکا تھا اور پھر کچھ دیر بعد اس نے آرجے کو ایڈریس بتا دیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کے پیچھے کی جانب بنائے گئے لان میں بیٹھی تھی۔ یہاں ماہی اور ارلا نے کافی پودے لگائے ہوئے تھے۔ لان زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن ہانم کو یہاں پر پودوں اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے درمیان بیٹھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں سرن سرن کرتی جب اس کے سنہری بالوں سے ٹکرا کر انہیں پیچھے کی جانب اڑاتی تھی تو اسے خوشگواریت کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں میں پھیلی نمی ہر چیز کو دھندلا جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کیا تمہیں ہمیشہ سے اکیلے بیٹھنا پسند ہے؟ یہ مسز اسٹیفن تھی، جو ایک سائیکالوجسٹ تھی، لیکن ہانم نہیں جانتی تھی اسے لوسی ماں نے مسز اسٹیفن کا تعارف اپنی دوست کی حیثیت سے کروایا تھا۔ نہیں، ہمیشہ سے نہیں، لیکن اب لگتا ہے، ہانم نے کھلے آسمان کو تکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اور اس کی وجہ؟ مسز اسٹیفن نے گہری نظریں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس انسان کی دلچسپی کبھی ایک چیز سے ختم ہو کر دوسری میں شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایک قدرتی بات ہے۔ زندگی سے بیزار نظر آتی ہو؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ نہیں تو، زندگی سے بیزار لوگ تو مرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میں تو جیے جا رہی ہوں۔ باتوں میں الجھانا آتا ہے تمہیں؟ مسز اسٹیفن مسکرا دی تھی۔ کیا واقعی؟ ہانم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، اور مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جن کے پاس باتوں میں الجھانے کا ہنر ہو۔ تو آج سے ہم دوست ہوئے۔ مسز اسٹیفن ایک 35 سالہ خوبصورت سی عورت تھی، جو اس وقت اپنے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس روز کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گیا تھا۔ مجھے ہانم سے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، جسے وہ جیسے چاہے گزار سکتا ہے، آرجے نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ مکی اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن وہ آرجے کے اندر جلتے الاؤ کو محسوس نہیں کر پایا تھا، جو یہ بات کہتے ہوئے اس کے اندر جل اٹھا تھا۔ وہ جب بھی ہانم اور مکی کو ایک ساتھ سوچتا تھا، اس کا اندر جل کر خاکستر ہو جاتا تھا، اور ایسا کیوں ہوتا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ جیسا تم نے اسے سمجھا وہ ویسی نہیں تھی، وہ الگ تھی آرجے، مکی نے مری مری سی آواز میں کہا تھا۔ وہ کافی بدل گیا تھا، پھٹی جینس کی جگہ اب ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرے پر وہ خباثت نہیں تھی بلکہ سنجیدگی چھائی تھی۔ تم اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں بھی مجھے ہی غلط کہہ رہے ہو۔ تمہیں نہیں پتا میں نے اسے اس دن ہاسٹل چھوڑا تھا، جانے وہ کس سے ملنے؟ بتایا تھا مہرو نے مجھے۔ مکی نے غصے سے آرجے کی بات کاٹی تھی۔ مہرو اور ہانم کی ایک کلاس فیلو تھی، جس نے اپنی پسند سے گھر والوں سے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس سے ہر رشتہ توڑ لیا تھا۔ اس لڑکی کی بدقسمتی کہ وہ لڑکا یعنی اس کا شوہر اسے دھوکہ دے گیا تھا، یہ بات مہرو جانتی تھی، کیونکہ مہرو کا اس سے رابطہ تھا۔ اس نے مہرو سے کچھ مالی مدد مانگی تھی۔ اس دن ہانم اور مہرو نے اس کے گھر جانا تھا۔ مہرو نے یہ بات ہانم کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ اگر وہ بتا دیتی تو ہانم کبھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ مہرو کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ اسے دینے جا رہی تھی، لیکن اس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور مہرو وقت پر پہنچ نہیں پائی تھی۔ مکی کی بات نے آرجے کو شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ اسے کتنا غلط سمجھ رہا تھا، یعنی اس روز بھی ہانم بے گناہ تھی۔ اس کی اپنی سوچ اسے سام کی طرح ڈس رہی تھی۔ میں ہانم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، میں اسے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں، آرجے نے اپنی شرمندگی مٹاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اس کا ایڈریس نہیں معلوم، مکی نے صاف جواب دیا تھا۔ مہرو کو پتہ ہوگا، مجھے اس کا نمبر چاہیے، میرا اس سے ملنا ضروری ہے۔ مہرو بھی نہیں جانتی، اسے ممانی کی خراب طبیعت کے باعث ایمرجنسی میں اسلام آباد آنا پڑا تھا۔ وہ خود بہت پریشان ہے، کیونکہ تقریباً پچھلے 1 سال سے اس کا ہانم سے رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا نمبر بن جا رہا ہے۔ کسی کا نمبر تو ہوگا نا گھر میں، کسی کا، آرجے کے لہجے میں امید تھی۔ مکی خود ہانم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی۔ اب آرجے کو دیکھ کر کچھ ہمت بندھی تھی۔ میں مہرو کو بلاتا ہوں، خود بات کر لو، مکی کہتے ہوئے چلا گیا تھا، جبکہ آرجے بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مہرو اس کے سامنے تھی۔ مجھے ہانم کا نمبر چاہیے، آرجے نے کہا تھا۔ میرے پاس جو نمبر ہے وہ بن جا رہا ہے۔ پچھلے 1 سال سے میں حیران ہوں کہ ہانی نے اگر نمبر بدلنا تھا تو مجھ سے رابطہ تو کرتی، میرا نمبر تو تھا نا اس کے پاس۔ مہرو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کے گھر کا ایڈریس چاہیے پلیز۔ پہلی بار آرجے نے کسی سے اس لہجے میں کچھ مانگا تھا۔ مہرو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہانی آرجے کا گھر بھی بحریہ ٹاؤن میں ہی ہے۔ اسے اپنی اور ہانم کی باتیں یاد آئی۔ جانتی ہوں، ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر اس کا گھر ہے۔ کیا واقعی؟ مہرو کے لیے یہ دھماکہ تھا۔ کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ مہرو نے تجسس سے سوال کیا تھا۔ نہیں، ہانم نے جواب دیا تھا۔ پلیز تمہیں میری قسم ہے، تم مکی یا آرجے کو مت بتانا پلیز، ہانم نے اس کی منت کی تھی۔ اچھا بابا، نہیں بتاتی، وعدہ رہا۔ ہانم کے بار بار منع کرنے پر مہرو نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ پلیز مہرو، میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟
आरजे की आवाज़ पर वो चौंक कर ख्यालों से बाहर आई थी। उसे आरजे की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नजर आई थी। वो नहीं जानती थी कि आरजे हानम से क्यों मिलना चाहता था, और वो ये भी नहीं जानती थी कि हानम यूनिवर्सिटी छोड़कर कहाँ चली गई थी। प्लीज़, आरजे के लहजे में इल्तिजा थी। ठीक है, मेहरू ने इस बात में सर हिलाया था। तुम्हें पता है आरजे, हानम ने चाहे तुम्हें जितनी भी बातें सुनाई हो, उसने कभी तुम्हें बदकिरदार नहीं कहा था और ना तुम्हारी बात की थी। वो उस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद था। खाना उसके सामने मेज़ से पर तरतीब से रखा हुआ था। मिकी के कहने पर भी वो रुका नहीं था। उसे शदीद भूख लगी थी। वो रेस्टोरेंट आ गया था। शदीद भूख लगने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं पा रहा था। मिकी की बातें उसकी समात में गूंज रही थी। उसने तुम्हें शैतान तुम्हारी सोच और तुम्हें घटिया तुम्हारी बातों की वजह से कहा था, लेकिन कभी तुम्हें मिलहद होने के बावजूद कमतर नहीं समझा था। उसने एक चम्मच चावल खाए थे, जबकि दूसरा चम्मच वो मुंह तक भी नहीं कर गया था। उसका दिल अचाट हो गया था। वो बस जल्द से जल्द उम्मे हानम से मिलना चाहता था। वो इन सिसकियों से जान छुड़ाना चाहता था जो उसे सोने नहीं देती थी। वो रात को 11 बजे के करीब लाहौर पहुंचा था और अगले दिन वो डिपार्टमेंट पहुंच गया था। वो वहाँ हानम के डॉक्यूमेंट से ये कंफर्म करना चाहता था कि जो एड्रेस उसे मेहरू ने बताया था वो ठीक भी था या नहीं। वो चाहता तो डिपार्टमेंट से ही उसके मुतालिक मालूमात हासिल कर सकता था, लेकिन उसका मेहरू से मिलना ज़रूरी था। डिपार्टमेंट में प्रोफेसर इब्राहिम से बात करने के बाद उसने हानम के डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे। वहीं पता लिखा हुआ था। वो प्रोफेसर का शुक्रिया अदा करता डिपार्टमेंट से बाहर निकल आया। अब वहाँ जन्नत रोड पर धुंध में चलते उसे हानम की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। उसी जन्नत रोड पर वो खिलखिलाती थी और उसी रोड पर आरजे ने उसे जहन्नुम जैसी आग में धकेल दिया था। वो उसका ख्याल लिए गेट की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो चाहता तो अपनी गाड़ी भी अंदर ला सकता था, लेकिन उसे शदीद धुंध में हानम को सोचते हुए जन्नत रोड पर पैदल चलना अच्छा लगने लगा था। मैं घटता जा रहा हूँ, धीरे धीरे मुझे उसकी कमी खाने लगी है। रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब वो गाड़ी को मेन रोड पर छोड़कर पैदल ही गली में दाखिल हुआ था। कुछ देर गली में चलने के बाद वो एक खुले से चौक पर पहुंचा था। ये मेहरू का दिया गया पता था। ये हानम का पुराना घर था। वो धड़कते दिल के साथ कदम उठाता उसके घर की जानिब बढ़ रहा था। मोहल्ले की लाइट बंद थी, कुछ घरों में रोशनी, जबकि बाहर अंधेरा था। वो जैसे जैसे घर के करीब पहुंच रहा था उसकी टांगों की जान निकलती जा रही थी। बल आखिर वो उस दरवाजे पर पहुंच गया था, लेकिन दरवाजे पर लगे ताले को देखकर उसका दिल ज़ोर से चिल्लाने को किया था। आ गया तू, बड़ी देर कर दी। आवाज़ पर वो एकदम उछला था। दरवाजे से कुछ फासले पर दीवार के साथ टेक लगाए कोई बैठा था। आरजे ने अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की थी। वो एक फ़कीर था जो फटी सी चादर को अपने गिर लपेटे बैठा था। कौन हो तुम? आरजे ने हैरत से पूछा था और फ़कीर के फटे हुए स्याह होंठों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट सी रेंग गई थी। मुझे अंदाज़ा था तुम आओगे। उसकी बात सुनकर आरजे के चेहरे पर उलझन फैली थी। कहा था मैंने कि तेरा बेटा किसी की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। किसी ने मानी नहीं थी मेरी। फ़कीर की बातें आरजे की समझ से बाहर थी। कौन हो तुम और ये क्या बोल रहे हो? आरजे दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया था। बदनसीब, फ़कीर गहरे पुरस्कार लहजे में कहते हुए एकदम उसकी तरफ लपका था। आरजे उछल कर पीछे हुआ था। तेरे पास आई वो, तेरे साथ रही, पा नहीं सका उसे तू? फ़कीर के लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों में शोले लपक रहे थे। उसका नाम तेरे नाम से जुड़ा हुआ है, फिर भी छू नहीं सका उसे तू? फ़कीर ने कहका लगाया था। आरजे का दिल डूब कर उभरा था। यकीनन वो शख्स हानम की बात कर रहा था। क्या तुझे पता तेरा औरत ज़ात से दिल क्यों भर गया है? फ़कीर ने राजदराना अंदाज में पूछा था। आरजे के खामोश रहने पर उसके लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इधर आ, तुझे कुछ दिखाता हूँ। वो आरजे का हाथ पकड़कर हानम के घर से कुछ फासले पर ले गया था। वो देख, उधर देख। फ़कीर ने सख्त लहजे में आरजे को उंगली के इशारे से ऊपर देखने को कहा था। हानम के घर के सामने मस्जिद थी और एक मस्जिद घर से कुछ फासले पर पीछे की जानिब थी। मस्जिद के मीनारों पर बड़ी बड़ी रोशनियाँ यानी रॉड लगे हुए थे, जिनका मुँह इत्तेफाकन हानम के घर की तरफ था और दोनों मीनारों से तेज़ रोशनी निकलकर हानम के घर पर पड़ रही थी। देख रहा है ये रोशनी? वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, फिर भी खुदा ने उनके घर को मुनव्वर किया हुआ है। सबूत मांगता है पारसाई का। जा, चला जा। फ़कीर ने गुस्से से कहते हुए आरजे को धक्का दिया था, जो लड़खड़ा कर पीछे हुआ था और हैरत से उस छोटे से रोशन घर को देख रहा था। उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। चला जा, तेरे नसीब में नहीं है
اور نہ تجھے ملے گی، چلی گئی ہے اب، جا تو بھی۔ فقیر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا اور عارضی فقیر کی اس بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ آسیہ بیگم نے اپنی زندگی کے 22 سال غربت میں گزار دیے، لیکن کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا اور نہ اپنی بیٹیوں کو کرنے دیا تھا۔ آسیہ بیگم کو اس کے صبر اور نیک ہونے کے پھل ہمدان کی صورت میں ملا تھا، جبکہ حنم کے ساتھ عارضی نے کیا کیا تھا؟ اسے تو نوازا جانا چاہیے تھا اور عارضی نے اندھیرا کر دیا تھا اس کی زندگی میں۔ عارضی کے لب پھڑپھڑائے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، وہ مشکل سے بول پایا تھا۔ ناممکن، فقیر نے کہکا لگایا تھا۔ تیری قسمت میں نہیں وہ، اور قسمت کو تو بدل نہیں سکتا۔ جا، چلا جا اب۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں قسمت ہی بدل دوں گا۔ عارضی خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ الفاظ کس احساس کے تحت کہے تھے۔ فقیر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تو چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن قسمت نہیں، تجھے خود کو بدلنا ہوگا، خود کو مارنا ہوگا۔ اب چلا جا، وقت ضائع مت کر۔ فقیر کے لہجے میں پراسراریت برقرار تھی۔ معافی مانگنی ہے اس سے، وہ سامنے ہوتی تو سب اچھا لگتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا، کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ اس کا لہجہ نم تھا۔ فقیر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہی تھی جیسے سب کچھ ہار کے آیا ہو۔ کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے میز سے وہ تصویر اٹھائی تھی جو اس نے اس روز فوٹو فریم سمیت دیوار پر دے ماری تھی۔ ملازم نے صفائی کی تو وہ اٹھا کر میز پر رکھ دی تھی۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مگلز۔ کچھ یاد آنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی اس کے اندر کی تبدیلی پر گواہی دے رہی تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی سے تصویر میں موجود حنم کے چہرے کو چھوا تھا۔ میں نکی سے کہتا تھا کہ تم بہت خودسر اور گھمنڈی لڑکی ہو، اور میں بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ تم نے نظر نہ آنے کی قسم اٹھائی تھی اور اپنی اس قسم پر پورا اتر رہی ہو۔ وہ اب میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، میں بھی عارضی ہوں، جس دن مل گئی نا، بخشوں گا نہیں۔ اس نے مصنوعی غصہ کیا تھا۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقین نہیں کرتا کہ وہ عارضی تھا جس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آیا تھا اور اب وہ نم آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ معافی مانگنی تھی مجھے، اکثر غصے میں بہت غلط بول جاتا ہوں۔ اتنا نرم لہجہ خود حنم دیکھ لیتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ میں صرف چلاک ہوں، ذہین نہیں ہوں۔ اگر ذہین ہوتا تو یہ سب کرنے سے پہلے سوچ لیتا۔ عارضی نے ایک گہری سانس لی تھی۔ دیکھو، اگر تم نے معاف نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، پھر میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کیوں ہر جگہ نظر آتی ہو؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ صرف ایک بار مل لو، ایک بار نظر آ جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے دل نے دہائی دی تھی، لیکن جانے والے واپس کب آتے ہیں؟ عارضی، میں چاہتا ہوں کہ تم ملتان آ جاؤ مدیحہ کی منگنی پر تمہارا ہونا لازمی۔ اگر ایمرجنسی میں یہ رشتہ نہیں طے کیا جاتا تو میں ضرور آتا۔ مدیحہ کی منگنی؟ حشام کی بات نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، بابا سائی نے اسے اپنے کسی دوست کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا ہے۔ تمہیں سب فون کرتے ہیں، لیکن تم کسی سے بات کرو تب تمہیں سب کچھ پتہ چلے نا۔ اب تمہیں جانا چاہیے۔ حشام ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے کتنے دنوں سے گھر بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کی کال اٹھائی تھی۔ وہ پتہ نہیں بے مقصد سارا دن لاہور کی خاک چھانتا تھا۔ جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے نہیں ملنے والی تھی۔ ایسے کیسے ابھی سے رشتہ طے کر دیا؟ ابھی وہ بچی ہے، پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم تو مکمل ہونے دیتے۔ عارضی کو غصہ آیا تھا۔ وہ اور مدیحہ رضاعی بہن بھائی تھے۔ عارضی کے پیدا ہونے پر کچھ پیچیدگیوں کے باعث عائشہ جبیل اسے دودھ نہیں پلا پائی تھی، اور یہ کام بھی جان نے کیا تھا۔ وہ اور مدیحہ ہم عمر بھی تھے۔ وہ اسے کچھ دن چھوٹی تھی۔ یہ باتیں تم بابا سائیں سے جا کر پوچھو، وہیں تمہیں جواب دیں گے۔ حشام مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھ لوں گا میں سب کو، عارضی غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ حشام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ حشام سے زیادہ مدیحہ کو اپنی بہن مانتا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ بچی نہیں رہی، اب وہ 22 سال کی ہو گئی ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا، حشام نے فون کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر سر جھٹک کر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سیدوں کی حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ وجہ اس حویلی کی وہ اکلوتی بیٹی تھی جس کی آج منگنی تھی۔ بی جان کے کہنے پر وہ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ مدیحہ تیار ہوئی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ عارضی نے مدیحہ سے پوچھا تھا۔ جی خوش ہوں۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ عارضی نے اس کی یہ حرکت اچھے سے نوٹ کی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ملازمہ اسے بلانے آ گئی تھی۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے، وہ ادب سے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ آتا ہوں، عارضی نے جواب دیا تھا۔
دیکھو کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، لڑکا نہ پسند آئے تب بھی، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ سنجیدہ لہجے میں مدیحہ سے مخاطب تھا۔ جی، مدیحہ نے جھکے سر کو اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اوکے میں آتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھ گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد مدیحہ کی سہیلیوں اور محلے کی لڑکیوں نے مدیحہ کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ ڈیڈا آپ نے بلایا؟ وہ سید جبیل کے پاس جا کر پوچھ رہا تھا۔ تم اندر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ مہمان آنے والے ہیں، ان کا استقبال بھی کرنا ہے۔ حشام نہیں ہے یہاں پر، اس کے کام تم نے کرنے ہیں۔ جاؤ بھائی صاحب کے پاس اور مہمانوں کا استقبال کرو، وہ سخت لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ آرجے سر جھٹک کر زیاد جبیل کی طرف بڑھ گیا تھا جو مہمانوں میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے آ گئے تھے۔ لڑکے کو دیکھ کر آرجے کو حوصلہ ہوا تھا۔ سید فرقان ایک پڑھا لکھا اور باشعور انسان لگ رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ سید جبیل یعنی اس کے ڈیڈ رشتوں کے معاملے میں اس کے بات نہیں سننے والے تھے۔ اگر مدیحہ خوش تھی تو وہ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کے خاندان کی روایات کے مطابق لڑکے اور لڑکی کی شادی سید خاندان سے باہر نہیں کی جاتی تھی، یہ وہ سب اچھے سے جانتے تھے۔ جب انگوٹھی پہنانے کی رسم ہو رہی تھی تو لڑکے والوں کے ساتھ آئی لڑکیوں کو اس نے خود پر گھرتے پایا تھا۔ وہ سب اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حد ہے یار، آرجے کو پہلی بار کوفت ہوئی تھی، ورنہ لڑکیوں کے اس طرح گھرنے پر وہ اپنی بدتیسی لازمی دکھاتا تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر سامنے ایک بیش قیمتی صوفے پر بیٹھے فرقان اور مدیحہ پر پڑی تھی، جن کا منگنی کا کہہ کر ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح ہوا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ بڑے لوگوں کی سرگوشیاں اسے کچھ بھی بتا نہیں پائی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیش قیمتی صوفہ لکڑی کے بینچ میں بدل گیا تھا، روشنیوں کی جلملاہٹ کم ہو کر بجلی کی ایک چمک میں بدل گئی تھی۔ وہاں موجود لڑکیوں کے کہکے بادلوں کی گرجنے کی آواز میں بدل گئے تھے۔ اس نے دیکھا تھا، صاف دیکھا تھا، سامنے بینچ پر ہانم اور آرجے بیٹھے تھے۔ وہ گھور رہی تھی جبکہ آرجے مسکرا رہا تھا۔ آرجے کے دل کی دھڑکن ساکت ہوئی، وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ ایک پل تھا، بس ایک پل، پھر سب نارمل ہو گیا تھا۔ سسکیوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور آرجے کا سارا سکون برباد کر گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں چلتا حویلی سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی نے ہر منظر کو دھندلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا تم اب حشام جبیل کو پسند نہیں کرتی؟ ایلا پوچھ رہی تھی۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی۔ پھر اب اس کا ذکر نہیں کرتی، نہ اس کے پیچھے جاتی ہو؟ کیا محبت ختم ہو گئی؟ ایلا کی بات سن کر ماہی تڑپ اٹھی تھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ایلا، کبھی بھی نہیں۔ میں نے اسے چاہا ہے اور ہمیشہ چاہوں گی۔ اب اس کے پیچھے اس لیے نہیں جاتی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا اور میں ایک لڑکی ہوں۔ میرے بابا نے مجھے محبت کرنا سکھائی ہے، لیکن عزت نفس کا سودا کرنا کبھی نہیں سکھایا۔ میں پاگل تھی جو اس کے پیچھے گئی۔ ایک لڑکی کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اچھا تو یہ بات ہے، محبت میں انا آ گئی؟ نہیں ایلا، انا نہیں ہے، یہ انا نہیں ہے۔ میں تو پہلے ہی خاک ہو چکی ہوں، بچا کچھ بھی نہیں، لیکن میں اپنے بابا کا مان نہیں توڑ سکتی۔ وہ مسکرائی تھی، پھر جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے کیفے میں موجود تھی اور ایلا صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ میرے ہم سفر، تیری بے رخی دل مبتلا کی شکست ہے، اسے کس طرح میں کہوں فتح، یہ میری انا کی شکست ہے۔ تو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، میں نے پھر بھی تجھ کو صدائیں دی۔ میرے ہم سفر تو رکا نہیں، یہ میری صدا کی شکست ہے۔ تجھے لا کے دل میں بٹھا دیا، تجھے راز ہر ایک بتا دیا، تو نے پھر بھی کوئی وفا نہ کی، یہ میری وفا کی شکست ہے۔ میں چراغ کونا مزاج تھا، تجھے بجلیوں کی طلب رہی، مجھے آندھیوں نے بجھا دیا، یہ میری ضیا کی شکست ہے۔ مجھے کوئی تجھ سے گلا نہیں، تو ملا تھا کب کا بچھڑ گیا، میرے جرم کی ہے یہی سزا، یہ میری سزا کی شکست ہے۔ میری خاموشی کے بیان کو تو سمجھ کے بھی نہ سمجھ سکا، میرے آنسوؤں کا پیام ہی دل بے نوا کی شکست ہے۔ غم داستان حیات کے سبھی تذکرے ہوئے رائے گا، میرے چارہ گر تیرا یہ ہنر میری ہر دعا کی شکست ہے۔ تجھے خاموشی حیات میں یوں کبھی نہ کوئی گرا سکا، تیری خاموشی کی پکار ہی میری ابتدا کی شکست ہے۔ اور یہ ہے اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، تو مجھے اپنا اچھا سا فیڈ بیک دیجیے اور بتائیے اس ناول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔